بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے، اختیار کرے، ڈھونڈے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ شخص آخرت کے اعتبار سے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، اور کیوں کر ایسے شخص کو اللہ ہدایت دے، ایسی قوم کو ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لے، جبکہ وہ اس بات کی گواہی دیا ہو کہ رسول حق پر ہے اور حق وہ بات آ چکی ہے، نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، ایسے شخصوں کے لیے بدلہ ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہوگا، اس سے عذاب کی تخفیف نہیں کی اور اس پر نظر شفقت بھی نہیں کیا جائے گا۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ مزید ہم سب پر اللہ کا احسان ہوا کہ اپنے بابرکت مقدس کلام پاک کی حسین اور خوبصورت مجلس میں قرآن سننے اور سمجھنے اور عمل کی نیتوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو خوب قبول فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں چند باتیں قرآن کریم کی روشنی میں عرض کیا تھا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ اس دنیا میں مذاہب مختلف ہیں اور مختلف لوگ مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں،
اور ہر ایک ماننے والا اپنے اپنے مذہب کو حق بتاتا ہے. ہر ایک ماننے والا کہتا ہے میرا مذہب دوسرے کے مذہب سے اچھا ہے، آ جاؤ اس میں آ جاؤ، اس کو قبول کر لو. جس طرح سے کوئی دکاندار اپنی دکان کی چیز کو خراب نہیں کہتا ہے، اسی طرح ہر ایک مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو اچھا ہی بتاتا ہے. لیکن کہہ دینے سے نہیں ہوگا کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ مذہب کو پسند کرنے والا جو دنیا اور آسمان پوری کائنات کا مالک ہے اور مذہبوں کا مالک ہے، وہ کس مذہب کو پسند کرتا ہے. ایک دلہن اگر خوب سج دھج کر کے خوب تیار ہو اور سارے لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہو، بہت اچھی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت تمہارے اوپر قیمتی کپڑے، لباس، زیب و زینت، زیورات سے سجی دھجی ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، وہ دل میں بیچاری یہی کہے گی کہ بھائی تیری خوشی سے میری خوشی بنے گی نہیں جب تک میرے شوہر مجھے پسند نہ کرے گا. اسی طرح سے میرے بھائی بزرگ ہو، اس دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. ہر ایک آدمی، ہر ایک مذہب والا یہی کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب بہت اچھا ہے، میرا مذہب بہت شاندار ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں. لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ جس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بھی پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو پورے قرآن کریم کے حاصل اور تمام مذاہبوں پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد جو ارشادات اللہ کے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے صراحتاً کئی ایسی آیات مبارکہ کو نازل فرمایا ہے. کہیں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہیں فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان بات سے تین ہی آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، تین بات قابل قبول ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ فرمایا رضیت، ہم راضی ہیں اس اسلام سے، اس دین سے، اس مذہب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بہت ہی مخاطب ہو کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا. جتنے تقاضے، جتنی ضروریات ہمارے بندوں کو دینی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، جتنی بھی چیزیں اور نعمتیں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہو سکتی تھی، اے میرے محبوب ہم سب مکمل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس کے اندر نہ باہر سے کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. اس پر اللہ کا ایک مہر گویا کہ لگ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم صرف ایسے ہی نہیں بلکہ ہم بھی اس کو پسند کر لیا. اب اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی دین پسندیدہ نہیں ہے. ان آیات مبارکہ کی روشنی سے علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ سب سے قدیم دین ہے، سب سے پرانا دین ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اگر نیا دین ہوتا تو اللہ پھر کیوں فرماتا کہ ہم اس دین کو پسند کر لیا ہے؟ تو اللہ تو آج نہیں ہوا، اللہ تو قدیم ہے، اللہ تو سب سے پہل ہے، اس کے اول آخر سب اللہ ہی ہے. لہذا جب اللہ فرما رہا ہمارے نزدیک یہ پسندیدہ دین، ہم اس سے راضی بھی ہیں، ہم اس سے خوش بھی ہیں، تو یہ دین تو بہت ہی پرانا دین ہے، یہ کوئی نیا نہیں دین ہے. آج جیسے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اسلام آیا، ایسا نہیں ہے. ایسا اگر ہوتا تو سب سے یہ بالکل کم عمر کا دین اور مذہب سمجھا جاتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے رضیت لکم الاسلام دین. اللہ فرما رہا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اس لیے ہم سب بالکل مطمئن رہیے اور بالکل یقین کے ساتھ ایمان رکھیے کہ جس دین کی توفیق اور ایمان اور اسلام کی توفیق اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، وہ دین اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے اور سب سے قدیم دین ہے، پرانا دین ہے، یہی دین ہے۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہے اور لوگ اس کو بنائے ہیں، لیکن ایک بنیادی جو چیز ہے اسلام وہ بہت قدیم ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی میں اس واقعے کو ذکر کیا کرتا ہوں ایمان اسلام اور دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، کہ جب ہمارے اس ملک میں بہت زیادہ عیسائیت کا غلبہ تھا اور چپے چپے پر عیسائی مبلغین دین اسلام کے خلاف وہ باتیں کیا کرتے تھے اور یہ سناتے تھے لوگوں کو کہ یہ دین آج کا ہے، یہ اسلام آج کا پیداوار ہے، یہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 1400 سال کا یہ دین ہے، ہمارا دین پرانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تو ہمارا دین بھی پہلے آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو پہلے آئے ہیں، لہذا یہودی کہتے تھے کہ ہمارا دین پہلے ہے، عیسائی کہتے تھے ہمارا دین پہلے ہے، مسلمان کا دین بالکل آج کا ہے۔ اس طرح کی باتیں عیسائی مبلغین جگہ جگہ پر میں کھڑے ہو کر کے لوگ گھنٹوں بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت ہندوستان میں جس وقت میں انگریزوں کا غلبہ تھا تو دلی کے جامع مسجد کو ان لوگوں نے مرکز بنا رکھا تھا اور وہاں سے عیسائیت کی تبلیغ لوگ کرتے تھے، وہاں سے بڑے بڑے پروگرامات پیش کرتے تھے اور اسلام کو رد کرتے تھے، اسلام کو ایک بالکل گرا ہوا دین بتایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر میں لوگوں نے دین شناس میلہ نام کر کے ایک میلہ لگایا، جس کے تمام انتظامات کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ انگریز لوگ تھے، عیسائی لوگ تھے، اور اس میں یہی رکھا گیا عنوان کہ یہاں آؤ اور اپنے اپنے مذہب کی پہچان کرو۔ اسی موقع پر میں ایک پروگرام بھی مذہبی لوگوں کا بھی رکھا گیا کہ جو اپنے اپنے مذہب کے بڑے لوگ ہیں وہ آ کر کے اپنے مذہب کے تعارف کرائے۔ اس میں ایک لمبی لسٹ، ایک لمبی تحریر اور ایک لمبی دعوت لوگوں کو دی گئی اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے بھی، عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، جین کی طرف سے اور جتنے بھی لوگ اپنے اپنے مذہب کو اس ہندوستان میں سمجھتے تھے وہ لوگ آگے آئے اور ان کی ایک لمبی فہرست تیار ہوئی۔ جب لمبی فہرست تیار ہوئی تھی اس میں سب سے پہلا نام کیا رکھا گیا؟ اسلام، یعنی اسلام والے اسلام کا تعارف کرائیں، اور تعارف کرانے والوں میں نام جو دیا گیا تھا وہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے، ان کا نام کہ یہ اسلام کا تعارف کرائیں اور سب سے پہلے تعارف کرائیں لسٹ میں۔ اس کے بعد میں پھر لوگ عیسائی لوگ بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا نام پیچھے رکھتے تھے، یہودی لوگ بھی پیچھے رکھتے تھے۔ مقصد ان دونوں کا یہ تھا کہ سب کی باتیں سن لیں گے اور پھر سب کی باتیں سن کر کے ہم لوگ بڑی مدلل گفتگو کریں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو تھوڑی سی باتیں دوسرے مذہبوں کی جو آ جائے گی اور ان کے مبلغین جو بتائیں گے ہم لوگ آخر میں اس کو صفائی کر دیں گے، رد کر دیں گے، تو ہمارا مذہب کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا، ہماری باتیں مضبوط اور ٹھوس ہو جائے گی۔ جیسے کھلاڑی میدان میں پہلوان کو سب سے آخر میں جو مضبوط ہوتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے، جو اچھے پلیئر ہوتے ہیں اس کو بعد میں اتارا جاتا ہے، تماشا دکھانے والوں کو پیچھے جو سب سے ماہر ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے بھائی ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہوں، تاکہ اس کے انتظار میں لوگ کیا ہوں؟ رکے رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، لہذا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا۔ اور یہ تھا کہ اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کی گئی تھی کہ اسلام سب سے پیچھے والا مذہب ہے، تو حضرت جب اس تحریر کو دیکھے کہ میرا نام بھی سب سے پہلے اور اسلام بھی سب سے پہلے، تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ تو کہا کرتے ہو کہ اسلام سب سے پیچھے والا مذہب ہے، سب سے آخری کا مذہب ہے، تم کو آخری میں رکھو، جس کا مذہب آخر ہے اس کو آخر میں رکھنا چاہیے، آخر میں ہم بیان کریں گے، آپ لوگ پرانے لوگ ہیں، آپ لوگ بہت پہلے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ لوگ پہلے بیان کیجیے۔ حضرت نے بالکل نقشہ بدل دیا۔ دارالعلوم دیوبند کی امتیازی شان ہے
آپ ہم نہیں سمجھتے ہیں. آج تو ہم لوگوں کو دوسری چیزیں، آج تو ہم لوگ سپر مارکیٹ کے مسلمان ہیں. ہم لوگ اپنے شہروں کو تعارف کراتے ہیں کہ ہمارے شہر میں سپر مارکیٹ بہت اچھی، وہاں ہر چیز ملتی ہے، لیکن کبھی یہ تعارف نہیں کراتے. ہم لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں نہیں کہ ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کی شان ہے وہ دینی مدارس ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے، وہ مظاہر العلوم ہے، وہ ندوۃ العلماء ہے، اور اس طرح سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہندوستان میں، وہ ہے مسلمانوں کی شان ہے. ہم لوگ تو مارکیٹ، سپر مارکیٹ کے مسلمان بن کر کے ہیں. ہم لوگ سبزی ترکاری اور پتوں کی طرح ہیں. جہاں یہ چیزیں کھانے کی ملے گی وہاں پر میں کیا ہے، اس کا ہم لوگ بہت دل دادا ہے. اس شہر میں یہ مارکیٹ، اس شہر میں یہ تفریح کی چیزیں، اس شہر کا یہ نمایاں چیزیں، یہاں کی یہ چیزیں. میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، اپنے بزرگوں کی لگائی ہوئی وہ چیزیں جس سے ہماری شناخت اور پہچان ہے، دنیا جس سے دیکھ کر کے لرز جاتی ہے، اس سے اپنی پہچان بنائیے، اس سے اپنی پہچان کو جوڑے رکھیے. تو دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے اسی لیے بہت ہی امتیازی شان دنیا میں دیا ہے. حضرت یہ کہتے رہے کہ ہمارا مذہب تو سمجھتا ہے تمہارے خیال کے مطابق سب سے پچھلا مذہب ہے، تو ہم سب سے پیچھے بیان کریں گے. اس لیے فہرست غلط ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہلے عیسیٰ سے، ہمارا دین پہلے، تو ان کو پہلے بیان کرنے دو. پھر عیسائی کہتے ہیں تو عیسائی ہی بیان کرے، بعد میں ہم آئیں گے. مسئلہ یہ اٹکا دیے حضرت نے، کہا کہ نہیں پہلے آپ ہی بیان کیجیے، آپ ہی بیان کیجیے. حضرت حق ہوتا ہے، کہا کہ موقع اچھا ہے، اگر ہم اس کے آگے پیچھے کے چکر میں رہیں گے تو اتنا بڑا یہ مجمع نکل جائے گا ہاتھ سے. اس لیے اللہ کے نام لے کر کے شروع کر دوں. ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ان کے کہنے سے ہمارے ایمان میں کیا فرق آئے گا؟ ان کے کہنے سے ہمارا اسلام کیا بدنام ہوگا؟ لہذا حضرت اللہ کے نام لے کر کے جب تقریر شروع کی ہے، اسلام کا ایک تعارف کرائے اور ایک بہت ہی منظم، مدلل، مستحکم گفتگو کی ہے. پڑھیے کتاب، دیکھیے علماء کی قربانیاں. اللہ اکبر. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان کیے، کتنے لوگ اسلام کو قبول کر لیے اور سارے آدری پادری سب بھاگ گئے. کہ اب اس کے بعد میں تو کوئی بات اب کہنے کی رہی نہیں، اور ہم اب کیا کہیں گے اسلام کے سلسلے میں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم لوگ بھی اسی حال میں ہیں. کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، ہریالی ادھر دیکھا تو ادھر چلا گیا، کبھی ادھر دیکھا تو ادھر چلا گیا، کبھی ادھر دیکھا تو ادھر چلا گیا. اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے. یہ توفیق اگر مل گئی ہے تو خوش نصیب ہیں آپ اور ہم، کہ اللہ نے ہم کو ایک اپنا پسندیدہ دین ماننے والا بنایا ہے. وہ دین ہم سب کو عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا. وہ دین اللہ نے ہم سب کو توفیق اور عطا فرمایا ہے جس کے بارے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈ لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی مذہب اختیار کر لو، پسند کر لو، تم اس پر چل کر کے آؤ، کچھ کر لو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کریں. نقلی نوٹ کتنا چھاپ لیجئے، ایک دن پھنسیں گے. نقلی نوٹ بازار میں ایک دن کہیں نہ کہیں اٹک ہی جائے گا. آپ اس کو کتنا، آپ سونے پر، آپ ایک پیتل تانبے پر سونے کے پانی چڑھا دیجئے، وہ سونا نہیں بن سکتا ہے. ایک نہ ایک دن اس کا راز فاش ہوگا. لہذا اس دنیا میں تو چل جائے گی، اس دنیا میں تو ہم چلا لیں گے، ہم اس دنیا میں کہہ لیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، لیکن کہنا تو اصل اللہ کا ہے. نہیں، اللہ اگر قبول کیا تب تو ٹھیک ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو گزشتہ مجلس میں وہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا. طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.
تلاش کر لو، ڈھونڈ لو، اپنا لو، قبول کر لو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، پادری بن جاؤ، کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، دہریہ بن جاؤ، کہاں تجھے اس دنیا میں کس میں سکون مل رہے وہ اختیار کر لو۔ وَمَن أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی بھی تلاش کر لو، چاہتے نہ چاہتے تم کو میرے پاس آنا ہے۔ آنا ہے نہیں ہے؟ یا نہیں صرف مسلمان مریں گے، یا صرف کافر مریں گے؟ کیا صرف عیسائی کی موت ہوگی؟ کیا صرف یہودی کی موت ہوگی؟ موت تو سب کی ہے۔ اللہ فرمایا تم کسی بھی دین پر چلو لیکن تم کو آنا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، چاہو یا نہ چاہو، آنا چاہو یا نہ چاہو، آنا ہے تم کو، ہم لے آئیں گے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تم کو لوٹنا ہے۔ تب تجھے پتہ چلے گا ہم یہودی بن کر کے آئے ہیں یا عیسائی بن کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس کون سا دین ہے، کون سا دین لے کر کے آئے۔ اسی لیے مرنے کے بعد سوالات میں، قبر میں اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو نہیں رکھا ہے، بلکہ سوالات، 3 سوال۔ کتنے سوالات؟ اللہ اتنا بڑا، لیکن سوال کتنا پوچھ رہا ہے؟ آج ایک ڈگری حاصل کرنے جاؤ تو اتنے امتحان لیتے ہیں، اللہ اکبر، مہینے میں، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، بچے بھی لکھ لکھ کر کے، سن کر کے تک جاتے ہیں، لیکن اللہ صرف 3 سوال، اور وہ بھی جواب بھی بالکل کھلے عام بتا دیا، یہی پوچھوں گا، تیاری کر لو۔ اس میں ایک ہے اسلام کے بارے میں بھی، کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بھی ہے، اسلام کے متعلق ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہمارا آپ آج کوئی بھی باہر پوچھ لے، کوئی بھی پوچھ لے تیرا رب کون ہے، ہر ایک آدمی کہے گا میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ مولوی صاحب جاؤ جواب فائنل دے دیں گے، کتنا بڑا فرشتہ آ جائے جواب تو دے دیں گے، مجھے بات جواب ہے اللہ اللہ اللہ۔ تیرا نبی کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ہر ایک آدمی آج جانتا ہے، چھوٹا بڑا، عورت مرد کے، کیا ہے؟ رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ مولوی صاحب یہ بھی جواب دے دیں گے، یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے، یہ بھی جواب ہے، پرچہ بالکل حل ہو گیا۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، کون سا دین لے کر کے آیا ہے، کس دین پر تو چل کر کے آیا ہے، کس دین پر تم نے رہا ہے، اپنی زندگی میں گزارا ہے اور عمل کیا ہے۔ ماں دینوں کا، یہی سوال کرے گا فرشتہ، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ نہیں پوچھے گا خان صاحب ہو، پٹھان صاحب ہو، سید صاحب ہو، تیرا حسب نسب کیا ہے، تیرے پاس ڈگریاں کیا ہے، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر ہو، پیر صاحب ہو، تیری کتنے مریدیں ہیں، تمہاری تجارتیں کتنی تھی، کیا تھا، کیا ڈگریاں ہیں، کون ہو، نہ۔ یہ 3 سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، کس مذہب سے تعلق تم رکھتے ہو، یہی تو ہے ماں دینوں کا، ماں دینوں کا۔ کیا کہیں گے؟ آج یہاں باہر کوئی پوچھ لے تو جواب تو بالکل آسان، ہم مسلمان ہیں، نعرہ تکبیر، ہمارا جھنڈا سب سے اونچا ہے، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام۔ یہ تینوں سوالوں کا جواب علم سے نہیں ہے، بلکہ ان تینوں سوالوں کا جواب عمل سے ہے۔ دنیا کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے تعلق کس سے ہیں؟ اس کے تعلق علم سے۔ دنیا میں جتنے بھی امتحانات لیے جاتے ہیں اس کے تعلقات تجربات سے ہیں یا علم سے ہیں؟ علم ہے، جواب دے دیا، تجربہ ہے، دے دیا۔ یہ 2 چیزوں سے یہاں کے سوالات اور جوابات حل ہوتے ہیں، اور امتحانات میں لوگ کامیاب ناکام ہوتے ہیں۔ اگر علم ہے تو کامیاب ہو گیا، تجربہ ہے تو پاس ہو گیا، نہیں یہ دونوں چیزوں میں ہے تو ناکام۔ لیکن قبر کے یہ 3 سوالوں کا جواب علم سے نہیں ہے اور تجربے سے بھی نہیں ہے، کہ ہمارے پاس میں بڑے تجربات ہیں، ہمارے پاس میں ہم نے 18 سال میں اسلام کی اسٹڈی کر رکھا ہے، ہم نے ریسرچ کر رکھا ہے، ہم نے اسلام پر مطالعہ کر رکھا ہے، ہم بہت اسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا بہت ہی بڑا ریسرچ اسکالر ہیں، ہمارے پاس فلاں ہے، نہ، اس کا نہ تعلق تجربے سے ہے ان 3 سوالوں کا، اور نہ علم سے، بلکہ کس سے؟ عمل سے ہے۔
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں تحریر فرماتے ہیں، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو آنکھیں دھندلا جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی۔ یہ کیا ہوا؟ آنکھیں بھی دھندلا جائے گی اور زبان لڑکھڑا جائے گی۔ آنکھیں دھندلا اس وقت جائے گی کہ حدیث پاک میں کہ جب ایک مرد مومن سے اگر فرشتہ جب سوال کرے گا مان تیرا نبی کون ہے، من نبی کا، تو اس وقت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلقات اچھے، سنت والی زندگی اس کی اچھی گزری ہو، محبت والی زندگی گزری ہو، اچھے اعمال والی زندگی گزری ہو، تو اس کے آنکھوں اس کے درمیان کی ساری چیزیں ہٹا کر کے اللہ رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے گا، اور یہ بندہ یہیں سے دیکھ کر کے کہے گا پوچھنے والا میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر یہ چیزیں یہاں کٹی ہوئی ہے، تعلقات بالکل دھندلا ہے، یہاں ہمارا تعلق دین اور سنت شریعت سے نہیں اپنی مرضی سے ہے، تو یہ آنکھ دھندلا جائے گی۔ جیسے آج دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات، حالات علماء کرام بزرگان دین اپنی اپنی کتابوں میں تجربات سے بھی دیکھ کر کے بھی لکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کعبہ ان کو نظر نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن گنبد خضرا ان کو جالیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ آنکھ کو ہم نے خراب کر رکھا ہے۔ ہم نے اس آنکھ سے رسول اللہ کو بڑی تکلیف دی ہے، لہذا اللہ نہیں دکھاتا ہے، نہیں وہ دیکھ پاتا ہے، وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں، لیکن پھر کیا ہے، وہ کہتا نہیں، اپنی عیوب کو نہیں بتاتا۔ جیسے اگلی مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا نا لطیفہ، کہ گدھا پر بیٹھ کر کے وزیر بھی کہتا تھا کعبہ نظر آ رہا ہے اور وزیر بھی کہتا تھا کعبہ نظر آ رہا ہے، لیکن دونوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی آج کتنے لوگ ہیں جو کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے، کعبہ نظر نہیں آتا، اس کی نورانیت نہیں دکھائی دیتی ہے، اس کی برکتیں اس میں اندر منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ روضہ رسول کے پاس وہ کھڑے ہو کر کے سلام کہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا ہے میں کہاں پر کھڑا ہوں، لیکن وہ نہیں بتاتے ہیں، اس لیے اگر بتا دیں گے تو پھر یہ دنیا ہے، لوگ کہیں گے تم سب سے بڑا خراب آدمی ہو، اس لیے لوگ پردے میں اور اللہ پردے میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قبر کے سوالات میں ایک سوال دین کے بارے میں بھی، مذہب کے بارے میں بھی ہے، لہذا یہ دو چیزوں کا تعلق زبان اور آنکھ سے ہے۔ لہذا جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، اگر اللہ سے رشتہ اس دنیا میں ہم نے کمزور کر کے رکھا ہے، کہا تو اللہ اور مانا کسی اور کا، غیر اللہ کا، کہا تو میرا پیدا کرنے والا اللہ، لیکن کیا کسی اور کو خوش۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے تو زبان لڑکھڑا جائے گی، بول نہیں پائے گا، کس کو بولوں؟ وہ لوگ نظر آئیں گے جس کو تم اس دنیا میں خدا سمجھ رکھا ہے، وہ ذہنوں میں آئیں گے کہ اس کو بولو ہی اس کو بولو۔ فرشتہ کہے گا ٹائم بہت کم ہے، جواب فوراً دو، آگے بڑھتا ہوں، جواب نہیں دے پائے گا، آگے دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے، آنکھیں دھندلا جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی، یہاں بھی ناکام۔ تیسرے میں آئے گا تیرا دین کیا ہے، کس دین سے تعلق رکھے، یہودی بن کر کے آیا، عیسائی بن کر کے آیا، مسلمان بن کر کے آیا۔ ظاہر ہے کہ جو بنو گے وہی وہاں نکلے گا، جو بوئیں گے وہی تو نکلے گا۔ ایسا نہیں کہ آلو زمین میں لگائیں گے اور ٹماٹر پیدا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ گیہوں کا دانہ ڈالیں گے اور چاول پیدا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ کھجور کے درخت سے کوئی ٹماٹر کا پھل پیدا ہو جائے۔ جیسا ہم یہاں چلیں گے، جس دین کو پسند کریں گے، جن کا طریقہ، جن کی تہذیب، کھانا پینا، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، مزاجن تہذیباً جو کچھ اپنائیں گے وہاں وہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور جب فرشتہ پوچھے گا تیرا دین کون ہے، بتاؤ تم اسلام سے تعلق رکھتے ہو یا یہودیت یا عیسائیت یا کفر سے، زبان لڑکھڑا جائے گی، جواب نہیں بن پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پورا
معاملہ جو اس وقت میں ہے پرفیکٹ 100%، 70%، 90% کیا ہے؟ اسلام سے کٹا ہوا ہے، شریعت سے کٹی ہوئی ہے۔ پوری زندگی آج ہم اسلام سے ہٹ کر کے تلاش کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں اس کو اپنا لو، وہ بہت اچھے ہیں اپنا لو، ان کا کتنا ہے، اچھا ہے، یہ ہے، اس میں ہم اسلام کو بالکل ہم خراب کیے، بعد میں کوئی دوسرا آیا ہے۔ چور کو تو راستہ ہم نے بتایا ہے، چور کا راستہ اور کمی کو ہم نے دکھایا ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، یہ قبر کا معاملہ ہے اسلام، یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ یہاں جیسے چاہیں گے کھیل کھلاڑی تماشا بنا کر کے زندگی گزار لیں گے، نکاح کے وقت میں کہیں گے کہ ہم اسلام، مر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان جنازہ پڑھا دیجئے، اس کو قبرستان مسلمانوں میں دفن کر دیجئے۔ یہ تو یہاں چلے گا، یہاں تو کر دیا جائے گا، لیکن فائنل تو کہاں ہوگا؟ وہ قبر کی کوٹری میں ہوگا، اور وہاں سے پھر نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسی لیے تو قبر کی اندھیری کوٹری سے بڑے اللہ والے بہت ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، جب کسی قبر سے گزرتے تھے تو رو پڑتے تھے، داڑھی تر بدر ہو جایا کرتی تھی، آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ تو رسول اللہ کے داماد بھی، خلیفہ بھی ہیں، ایک نہیں دو دو بیٹیاں اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے، اتنا قبر کو دیکھ کر کے کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ وہ صاحب قرآن بھی کہلاتے تھے، اللہ اکبر۔ کیا جواب دیتے تھے؟ یہ پہلی منزل ہے، یہاں عثمان اگر کامیاب ہو گیا تو پورا سفر آخرت کامیاب۔ اور یہاں کامیابی کی یہ 3 سوال ہیں، یعنی 3 جوابات، ان میں سے ایک اسلام ہے، ہلکا مت سمجھیے، اس کو 2 کوڑی کی چیز مت سمجھیے کہ اس کو ہیرا پھیری کر دیں۔ اس کو کبھی تو مسلمان کبھی ترجیح دے دیتے ہیں کہ یہودیت بڑی اچھی چیز ہے، عیسائیت بڑی اچھی چیز ہے، اس کی تہذیب رہن سہن بہت ہے، پھنس جائیں گے قبر میں۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، تجربات بھی ہے، جو آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اسی جگہ پر ٹھکانہ دیتا ہے۔ ہم اپنی پسند سے گھر تلاش کرتے ہیں نا، ہم اپنی پسند سے کھانے کا ہوٹل تلاش کرتے ہیں نا، ہم اپنی پسند سے اپنا کپڑا پسند کرتے ہیں نا کہ کون سا پہننا ہے، ہم اپنی پسند سے اپنی خواہشات کی چیزوں کو چوائس کرتے ہیں کہ یہاں ہے تو وہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں اپنی پسند سے۔ لہذا اگر اس دنیا میں اسلام کا نام لے کر کے پھر دوسرا ادھر ادھر پسند کریں گے تو مرنے کے بعد اللہ وہیں ٹھکانہ دے دے گا۔ من تشبہ بقوم فہو، حدیث پاک۔ اور ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، کوئی کہیں مکے کا نہیں، مدینے کا بھی نہیں، بلکہ اپنے ملک کا، ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم، جو استاد حدیث بھی اور ہمارے شیخ بھی ہیں، سنایا کرتے کہ جب انگریزوں کا دور تھا اور اس قرآن کریم کو لوگ جلانے اور دفن کرنے، جمنا کی ندی میں ڈال کر کے ضائع کرنے، بہانے کے لیے گھر گھر سے قرآن کے نسخے لوگ لاتے تھے اور ذمہ داریاں لوگوں کو دیتے تھے، پیسے کے لالچی دے کر کے یہ بات کرتے تھے، لاؤ جو جتنا قرآن لائے گا اتنا اس کو انعام ملے گا۔ لاتے تھے لوگ، انگریز اس پر بڑی محنت کیا۔ اس کے گھر میں ایک لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ میرا باپ قرآن کے پیچھے کیوں اتنا پڑ گیا؟ اللہ کبھی کبھی کفر کے گھر سے ہی سے ولی پیدا کر دیتا ہے نا، اس لیے گھبرائیے نہیں، یہ جتنے حالات بن رہے ہیں نا، یہیں سے کوئی محمد ابن قاسم بھی پیدا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو بیداری کے لیے اللہ نے یہ سب کروا رہا ہے۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، سو گئے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عائش کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ ٹھوکر دے رہا ہے تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ۔ تو اس کی بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا اگر آپ اجازت دیں تو قرآن تھوڑے دن میں پڑھ لوں۔ آخر ہے یہ قرآن کیا جس کے پیچھے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا جمع کر رہے ہیں، اتنا ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ تھوڑی دن مجھے آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں کسی مسلمان قرآن پڑھنے والے سے۔ تو باپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، کیا ہے، ہمارے گھر کی بات ہے، کہاں جائیں گے۔
تو ایک مولوی صاحب طے ہو گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ فرعون کے گھر بھیج دیا، جو قاتل تھا اسی کے گھر میں ایک مولوی صاحب کو لگا دیا. اب ان کی بیٹی پڑھ رہی روز قرآن، پڑھتے پڑھتے پڑھی لکھی تھی، غور و فکر تدبر کے ساتھ جب قرآن پڑھو گے تب قرآن سمجھ میں آتا ہے. اسلام قبول کر لی اس کے ہاتھ میں، اپنے استاد کے ہاتھ میں، اور کہا کہ اس کو پوشیدہ آپ رکھیے گا، بتائیے گا نہیں. وہ بھی خاموش چھپا لیے، یہ بھی چھپی ہوئی، پڑھتے رہے. پڑھ لی قرآن، دین اسلام، ایمان بھی لے آئی، لیکن ابھی ایمان چھپا کر کے، اس لیے باپ تو ایسا ہے. وقت گزرا، بیمار ہو گئی وہ لڑکی، اور حاصل یہ ہوا کہ اسی بیماری اس کو لگی کہ اسی میں اس کی موت ہو گئی. موت سے پہلے اس نے اپنے استاد کو بلوائی کسی طرح، اور بڑی خاموشی سے. یہ دلی کی بات بتا رہا ہوں، کہیں دوسری جگہ نہیں. حضرت فرماتے تھے دلی کی بات. استاد سے بڑی ادب سے وہ کہنے لگی کہ دیکھیے میں تو مر جاؤں گی، میرا باپ وہ عیسائی ہے اور وہ مجھے تو ابھی تک عیسائی سمجھ رہا ہے، لہذا وہ تو عیسائیوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دے. چاہتے نہ چاہتے مجھے وہیں دفن ہونا پڑے گا، اور میں کہہ بھی نہیں سکتی ہوں اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام کرنا میرے استاد کے، جب یہ لوگ دفن کر کے چلے آئیں تو رات میں مجھے وہاں سے نکال کر کے ذرا مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا. اسلام کو ہلکا نہ سمجھو، یہ گوشت اور کباب کی طرح نہیں سمجھ لو اس کو، یا کپڑی اور چادر کے بدلنے کی طرح نہ سمجھ لو، گھر کے پینٹ رنگ و رنگن کی طرح نہ سمجھ لو. آپ سے میں اتنی گزارش کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، یہ کام ضرور کر دیجیے گا آپ. اس لیے میرا ایمان اندر سے اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں عیسائیوں کے قبرستان میں قیامت تک کے سو بیٹھوں. ہو گیا کام، یہ بھی شریک رہا. مولوی صاحب کہاں قبر بن رہی، کیسے بن رہی، سب غور و فکر سے دیکھنا. رات جب آئی اور اندھیریوں میں اپنے دو ساتھی کو لے کر کے چلو بھائی ایک بہت اہم کام کرنا ہے، اور اس سے لاش نکال کر کے اس سے لے جانا اپنے قبرستان میں. گئے لوگ، قبر کو کھولیں تو اس قبر میں اس لڑکی کی لاش موجود نہیں تھی، بلکہ اس قبر میں ایک مسلمان پادری جو اسی کے باپ کے دفتر میں کام کیا کرتا تھا، اس کی لاش اس میں موجود تھی. وہ بھی 2 دن پہلے مرا تھا. وہ پیشکار تھا، منشی کام کرتا تھا، اس کی لاش اس کی قبر میں. تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیسا کیا ہو گیا، یہ عدل بدل ہوا تو ہوا کیا. ہم اور آپ سمجھتے کہ یہ صرف سائنسداں کی ترقی ہے، یہ کمپیوٹر کی ترقی ہے، یہ آج کی مشینوں کی ترقی ہے، عدل بدل کر لینا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی یہ سسٹم. اللہ کی خفیہ طاقت بھی ایسی ہے کہ جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ اللہ وہ طاقت رکھتا ہے جو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے. وہی اللہ کی طاقت آج بھی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بھی بنا دیتا ہے. یہ لوگ پریشان ہوئے، کہا کہ اس کے 2 دن تو اس قبرستان میں اس کو مسلمان سمجھ کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا. چلو جلدی دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہو اس لڑکی کی مطلب جسم اور اس کی لاش کہیں وہاں تو نہیں ہے. جب وہاں گئے یہ لوگ اور اس قبر کو کھودے دیکھے تو وہاں بھی یہ لڑکی موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عربی قسم کا نوجوان کی لاش موجود ہے. یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا، یہ عربی قسم کے لباس، عربی قسم کے نوجوان ہیں. آخر وہ لڑکی گئی تو گئی کہاں؟ نہ اس قبرستان میں ہے، نہ مسلمانوں کی قبرستان میں ہے، نہ یہاں ہے. میں بتا رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. ایمان پر قائم رہیے، اسلام پر قائم رہیے، مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. ہم اور آپ آج کہہ دیتے ہیں نا کون دیکھا مولوی صاحب وہاں، وہیں اصل دیکھیں گے لوگ، یہاں کوئی نہیں دیکھے گا. یہاں تو گنہگاروں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یہاں تو گنہگاروں کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے.
اصل تو دیکھنا وہی تو ہے جس کے بارے میں لوگ رات رات روتے تھے، اللہ میدان محشر کی رسوائی سے ہم کو بچا لیجیے گا۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چل وہیں دیکھ لیں گے، یہاں اصل ہے، یہاں تو نہیں دیکھے، یہاں بچ گیا تو ٹھیک ہے، یہاں رسوائی نہ ہو ٹھیک ہے، اصل تو رسوائی وہ ہے۔ ایمان پر قائم رہیے، اسلام کو اسلام سمجھ کر کے اس پر قائم رہیے، اسی پر حوصلے کے ساتھ زندہ رہیے، دفاع کرتے رہیے، مضبوطی سے اتحاد کے ساتھ کھڑے رہیے، اچھے لوگوں کے سپورٹ کیجیے، صرف ویڈیو دیکھ کر کے الا بلا دل و دماغ میں مت بیٹھائیے، کسی سے بدظن مت ہو جائیے۔ یہ دنیا اس وقت میں جھوٹ پھیلانے کے زیادہ چرچے ہیں، اس لیے اسلام کو اسلام جو اللہ نے جس کو پسند کیا ہے، آنکھ بند کر کے کہیے ہم اسی دین کو پسند کرتے ہیں جس دین کو میرے رب نے پسند کیا ہے۔ پریشان ہو گئے ہیں لوگ، تھک ہار گئے ہیں، اب وہ جانے کی کیفیت ہونے والی ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ قبرستانوں میں یہ لوگ کر رہے ہیں کیا۔ جلدی سے یہ لوگ چلے گئے، تھکے ہوئے تھے، مولوی صاحب بھی جو قرآن پڑھانے والے تھے وہ بیچارے سو گئے، گہری نیند لگی، خواب میں وہ لڑکی آئی، خواب میں جب وہ لڑکی آئی کہنے لگی میرے استاد آپ بہت فکر مند ہیں، آپ کا شکریہ، آپ میرے لیے بڑی کوشش کیے۔ تو یہ پوچھیں ارے تم ہو کہاں پہ؟ تو نہ عیسائیوں کی قبرستان میں قبر میں ہو، نہ مسلمانوں کی قبرستان میں ہو، آخر ہو تم کہاں؟ کہا کہ اس وقت میں جنت البقیع میں ہوں۔ تو کیسے وہاں چلی گئی؟ کہا کہ اس لیے میں چلی گئی کہ وہ نوجوان جو مسلمان کے قبر میں ہے وہ اس کی قبر یہاں بنی تھی اور میں یہاں آ گئی، اللہ اس کو وہاں لے گیا۔ اور وہ چودھری جو تھا نا، وہ پیشکار، وہ منشی جو تھا نا، جو میرے باپ کا چمچہ گیری کرتا تھا، مولویوں کی خبر، مدرسوں کی خبر، قرآن کی خبریں دیا کرتا تھا، ایمان اپنا وہ ختم کر لیا تھا، وہ عیسائیوں کی اتباع کرتا تھا، عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس کو اللہ نے عیسائیوں کی قبرستان میں ڈال دیا۔ اور یہ نوجوان یہاں رہ کر کے بھی یہ مسلمان بن کر کے نہیں رہا، بلکہ یہ بھی ڈگمگاتا رہا اور مرتد کی کیفیت میں ہو گیا۔ اللہ نے اس کو یہاں سے نکال کر کے کم سے کم کلمے کی برکت سے مسلمان کی قبرستان میں ڈال دیا، اور اللہ نے مجھے قرآن کی برکت سے جنت البقیع کی قبرستان میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کا خفیہ نظام ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح مسلمان شام کو کافر رہا ہے۔ حدیث بول رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں، زمانہ ہے ایمان کی فکر کیجیے، ایمان کی فکر کیجیے، اسلام کی اہمیت کو سمجھیے، اس کو ڈول مٹول سے کام مت کیجیے۔ اللہ صاحب فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اس لیے جنازہ تو اٹھے گا مسلمان کے گھر سے، نماز جنازہ تو لوگ پڑھیں گے مسلمان، مسجدوں میں پڑھیں گے، کفن پہنایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، تکبیریں بولی جائے گی، دعائیں استغفار کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر اندر سے اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور یہ جاننے والا صرف اللہ ہے، کہیں قبر سے نکال کر کے کسی عیسائی اور یہودی بھی آنا بھیج دے۔ اس لیے جس چیز کو جو پسند کرتا ہے، اللہ کا ایک غیبی اور تکوینی نظام ہے، اس بندے کو وہیں جا کر کے ہم ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے اسلام پر رہیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب دین اختیار کر لے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قابل قبول کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے اعتبار سے وہ گھاٹے اور خسارے میں ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے پھر ایسی قوموں کو ہم ہدایت دیتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام چھوڑ دے، اس کو شریعت کی نظر میں کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں۔ اور مرتد کا شرعی حکم ہے کہ اس کو سمجھاؤ، 3 دن اگر اسلامی ملک ہے اس کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو، سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے قتل کا حکم ہے۔ یہ اسلامی ممالک اور اسلامی شریعت کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف یہدی اللہ، ایمان لانے کے بعد، گواہی دے دینے کے بعد کہ رسول اللہ حق پر ہے، دین حق پر ہے، پھر وہ بدل جائے تو یہ ظالم قوموں میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کا بدلہ اور لعنت ہے فرشتوں کا، اللہ کا، لوگوں کا، خالدین فیہا، ہمیشہ یہ رہیں گے جہنم میں، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کی طرف نظر شفقت بھی اللہ نہیں کرے گا۔
ہاں اگر زندگی میں رہتے ہوئے توبہ کر لیا، مرتد ہو گیا تھا، 3 دن سمجھائے ہیں لوگ، پھر اسلام کو قبول کر لیا، اللہ فرماتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیا تو یہ قابل قبول ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا اور کفر ہی پر قائم رہا، اپنی پوری زندگی اسی پر رہا، پھر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ جو آدمی ایمان کے بعد کفر میں آیا اور پھر اسی پر محنت کر رہا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، وقت پر وقت علماء سے پوچھئے، لہذا اگر اسی پر رہا تو اس کی توبہ زندگی میں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی وہی گنجائش ہے کہ اگر مرنے سے پہلے کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرے گا۔ اس لیے ایسے کتنے لوگ ہیں جو نبی کے زمانے میں بھی ایسا کام کیے اور پھر بعد میں وہ آئے دربار رسالت میں تو ان کا ایمان قابل قبول سمجھا گیا ہے۔ لہذا یہ تو اللہ کی ذات پر ہے، وہ کس کا قبول کرے کس کا نہ قبول کرے۔ اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں مال ہی مال ہے، دنیا ہے، ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین کفروا وماتوا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، موت جس کی کفر کی حالت میں، اور یہ اللہ کو معلوم ہے کون ہے کفر کی حالت میں، فلن يقبل من احدہم، کل قیامت حشر میں وہ کہیں گے اللہ سونا دے دیتا ہوں، چاندی دے دیتا ہوں، دنیا بھر کر دے دیتا ہوں، بہت چھوڑ کر کے آیا ہوں، سب لا کے دے دیتا ہوں، ذرا عذاب سے بچا لیجئے، جہنم مت ڈالیے۔ اللہ فرما رہا ہے زمین بھر کر کے سونا پیش کر دیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بھی، یعنی دینا چاہیں فدیے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، لہم عذاب، ان کا عذاب میں کوئی کمی نہیں، عذاب والے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ آج جس دولت جس مال کے خاطر ہم لوگ ایمان ختم کر دیتے ہیں اور کفر پر مرنا پسند کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس مال کی حیثیت یہ ہے کہ ہم اور آپ کہتے رہیں گے اللہ سونا دیتا ہوں، چاندی دیتا ہوں، دولت دے دیتا ہوں، جہنم سے ذرا بچا دیجئے۔ اب وہ کرنسی ختم، کیا ہے؟ اس لیے دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں جیسا بوئیں گے ویسا ہی وہاں کاٹیں گے، جیسا یہاں تھیلے میں بھریں گے ویسا ہی قبر میں وہ تھیلا کھلے گی اور پھر وہاں اس کا انجام اچھا ہوگا۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ کا ایک بار نہیں کروڑوں بار شکر روز ادا کیا کیجیے، روز ہاتھ اٹھا کر کے کلمہ پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اے اللہ تو نے اپنا پسندیدہ دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ روز شکر ادا کیجیے، جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی دین ایمان اسلام کی اہمیت اللہ دل میں پیدا فرما دے گا، اور اس پر جمے رہیے، کسی اور دوسرے مذہب پر آنکھ مت پھیریے، مت گھمائیے، اس لیے اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ دوسری بات میرے بھائی بزرگوں، زمانے اور حالات سے ایمان کو کمزور مت ہونے دیجیے۔ تیسری بات، جھوٹی باتوں پر اپنے ذہنوں کو خراب مت کیجیے۔ ہم اور آپ اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کر رہا ہے اور وہ کرے گا، اس کا نظام ہے، اس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، سارے بندے اس کے ہاتھ میں، وہ کھیتی کو کاٹ کر کے پھر سب آدابی نکال دیتا ہے۔ جب نبی مکہ سے نکلے تھے تو کفار خوش ہوئے تھے، اب ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جب نبی پھر فتح کر گئے، جب مکہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا اللہ کا غیبی نظام کیا ہے۔ اس لیے صبر شکر سے زندگی گزاریے، اطاعت فرما برداری سے گزاریے، نمازوں کی پابندی کیجیے، آپس میں اتحاد اتفاق سے رہیے، مل جل کر کے رہیے، سلام دعا ایک دوسرے سے کرتے رہیے، ٹوٹیے نہیں، کٹیے نہیں، اپنے آپ میں نفرت نہ پیدا کیجیے، اور اس دنیا کے مال و دولت کے چکر میں ایمان کو مت خراب کیجیے، مرتد کی کیفیت نہ کیجیے، اور ان مذہبوں کو ہرگز نہیں پسند کیجیے جس کو اللہ نے ناکار دیا ہے، ورنہ کہیں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ
تقریباً 3 سال کے عرصے میں، 2 مہینہ اور آئے گا تو 3 سال ہوگا، آج تیسرا جز مکمل ہوا ہے۔ تیسرا جز تفسیر کی بھی ترتیب آیت آیت کے ساتھ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے یہاں جو سلسلہ شروع ہوا، یہ 2 مہینے اور آئیں گے تو 3 سال کی مدت ہو جائے گی، اور آج تیسرا جز مکمل ہوا۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی محلے والے لوگ، نمازی حضرات، دوست، جوان، بڑے، بوڑھے، ماں بہنیں، بچے بچیاں، آپ سب کی شوق قرآن کی شوق میں جو آپ کی مجلس چل رہی ہے، اور یہاں کے ذمہ دار حضرات جو پابندی کے ساتھ اس پر بڑی محنت اور بہت کوشش اور بہت ہی لگاؤ کے ساتھ میں سب لوگ جو مل جل کر کے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کا اس میں حق حصہ ہے۔ نمازی مصلی حضرات کے بھی، خادمین کے بھی، امام صاحب کے بھی، اور تمام ذمہ داروں کے بھی، ماں بہنوں کے بھی۔ میں بڑی دلچسپی دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ماں بہنیں بھی یہاں کی تفسیر کی حوالہ دیتی ہیں، میں وہاں سنا کرتی ہوں، الحمدللہ یہ بولتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، چلو کم سے کم یہ احساس تو ہے کہ ہم مسجد کوثر کی تفسیر سن رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے ایسے بھائی لوگ بھی اپنی پہچان اگر مجھ سے تعارف کراتے ہیں، میں حضرت وہاں مسجد کوثر کے درس میں بیٹھا کرتا ہوں، اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے نزدیک یہاں بھی محبوب وہاں بھی مقبول ہے۔ اسی طرح سے قرآن سے جڑے رہیے، قرآن سے جڑے رہیے۔ دنیا میں تو نہیں اتنا مزہ آئے گا، لیکن قبر کا ساتھی قرآن اللہ بنا دے گا، اس لیے پابندی کیا کیجیے، ہر دوسرے کام کو آگے پیچھے کر کے اس مجلس میں ضرور شریک ہوئیے، اور خاص کر ماں بہنوں کو، بچے بچیوں کو بھی لایا کیجیے۔ جب ان کے آنکھوں میں، ان کے دلوں میں قرآن کی مجلس سے بزرگوں کا یہ نقشہ آئے گا تو کل وہ لوگ بھی دین اسلام پر مضبوطی سے کھڑے رہیں گے اور ایک خیر کے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے